نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال سال 2 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، یہ لیکچر جو ہے یہ کل دیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ لیکچر آپ تک پہنچنے میں دقت تھی، پہنچا نہیں سکے، تو دوسری دفعہ لیکچر اسی شعر کی تشریح دوسری دفعہ ہو رہی ہے، اور نعمان صاحب کے بقول کہ ایک لیکچر کو ریپیٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے پہلے چبائی ہوئی چنگم کو دوبارہ چبانا، لیکن کوشش کروں گا کہ پوری انرجی کے ساتھ یہ لیکچر آپ تک پہنچاؤں۔ بچوں، شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل، آپ کے نصاب میں شامل علامہ اقبال کی دوسری غزل کا پہلا شعر، دوسرا شعر۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ اس کی تشریح میں لفظ بے لفظ کروں گا، اس کو بامحاورہ تشریح آپ نے بامحاورہ تشریح کی شکل آپ نے خود دینی ہے۔ دیکھیں، صنم کدہ ہے جہاں، شاعر نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کو صنم کدہ یعنی بت خانہ قرار دیا ہے، جبکہ یہ دنیا تو سجدہ گاہ ہے۔ یہ دنیا سجدہ گاہ ہے، اس دنیا کا ہر کونا، ہر حصہ، ہر خطہ، ہر چپا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کی جگہ ہے، لیکن شاعر نے اس کو صنم کدہ کیوں کہا؟ جیسے حرم میں کافروں نے حرم میں بت رکھے ہوئے تھے، حرم کو بت خانہ بنایا ہوا تھا، ایسے ہی اس دنیا کو دنیا سے محبت کرنے والوں نے صنم کدہ بنایا ہوا ہے۔ اس دنیا کی اصنام سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ نظریہ کثرت و وحدت کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھیں، وحدت کیا ہے؟ وحدت ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا یعنی اس کے سوا کسی کو اپنا رازق نہ ماننا، اس کے سوا کسی کو اپنا خالق نہ ماننا، اس کے سوا کسی اور کے سامنے، کسی غیر کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا، کہ توقعات پورا کرنے والا وہی ہے، امیدیں پوری کرنے والا وہی ہے، ہماری خواہشات، ہماری آرزوؤں اور ہماری تمناؤں کی تکمیل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آرزوؤں کی تکمیل کرے۔ کون ہے جو اس کے سوا رحم کرے؟ وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ کون ہے جو اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، سب سے زیادہ عطا کرنے والا وہ ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا وہ ہے، سب سے زیادہ ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا وہ ہے، ہم پر سب سے زیادہ انعامات کرنے والا، ہم پر انعام کرنے والا، نعمتیں نازل کرنے والا وہ ہے۔ تو پھر اسے چھوڑ کر ہم کیوں کسی غیر کے دروازے پر دستک دیں، کسی غیر کے در پر دستک دیں؟ غیر سے مراد اب کیا ہے؟ غیر اللہ، ہر وہ چیز، اب غیر اللہ یہی کثرت ہے، ہر وہ چیز جو اللہ اور انسان کے راستے میں حائل ہو جائے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں آنے سے روک دے، ہر وہ چیز جو انسان کے، ہر وہ چیز جس کی محبت انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہو، ہر وہ چیز جو جسے انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر ترجیح دینے لگے، وہ چیز کثرت ہے، وہ چیز غیر اللہ ہے، وہ چیز ما سوا اللہ ہے، وہی چیز اس دنیا کا بت ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مال و دولت بھی بت ہے، مال و دولت بھی بت ہے۔ رشتوں پیوند پہ اگر تکیہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے زیادہ رشتوں پیوند پر تکیہ کیا جائے تو وہ رشتہ و پیوند بھی، وہ رشتہ داری، وہ عزیز و اقارب سبھی ما سوا اللہ کے زمرے میں آئیں گے، کثرت کے زمرے آئیں گے، تو وہ بھی اس دنیا کے بت ہیں۔ یہ دولت، یہ بادشاہت، جاہ و رفعت، شان و شوکت، تخت و تاج، یہ سلطنت، حکومت، ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے انسان کو روک دے، جو رکاوٹ پیدا کرے بندے اور انسان کے درمیان، وہ کیا ہے؟ وہ کثرت ہے، وہ ما سوا اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے، وہ اس دنیا کا بت ہے، جن کی پرستش میں انسان اپنا نسب العین بھول جاتا ہے، انسان فراموش کر دیتا ہے اپنے مقصد حیات کو، انسان اپنی حقیقت کو نسیان طاق پہ رکھ کر اس دنیا کے بتوں کی پرستش میں محو ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کو، توجہ سے یہ آیت سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نظریہ وحدت و کثرت واضح ہو جائے گا اور آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ دنیا کا بت کیا ہے، یہ دنیا صنم کدا کیسے ہے، ہم نے اس دنیا کو، اس جہاں کو سجدہ گاہ کیسے بنانا ہے۔ یہ فارمولا بعد میں، پہلے دیکھیں آپ بتوں کو اس وقت توڑ سکتے ہیں جب آپ پہچان لیں ان بتوں کو، آپ غیر اللہ کے تصور کو خس و خاشاک کی طرح جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، لیکن پہلا مرحلہ آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ غیر اللہ ہے کیا، یہ ما سوا اللہ کون ہے، یہ غیر اللہ کون ہے۔ آپ کو پہلے نشاندہی کرنی ہے ان دنیا کے بتوں کی، اس جہاں کے بتوں کی جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، حائل ہوئے ہیں اللہ، انسان اور اللہ کے درمیان، پہلے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو سنو، وحدت و کثرت فلسفہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نے اس شخص کو تو دیکھا ہوگا، تم نے اس شخص کو تو دیکھا ہوگا جس نے اللہ کو چھوڑ کر، جس نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ دنیا کو یعنی دنیا کی چیزوں کو، دنیا ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے۔ انسان، کیا تم نے اس شخص کو تو دیکھا ہوگا، قرآن مجید کی آیت ہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور پھر جانتا بوجھتا ہوا گمراہ ہو گیا۔ بہت اہم بات کہ جانتا بھی ہے کہ یہ عہدہ میرا خدا نہیں، لیکن پھر بھی اس کی پرستش پہ لگا ہوا ہے۔ جانتا ہے کہ یہ تخت و تاج خدا نہیں، اور اس بات کا اظہار منہ زبان سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اس عہدے کے لیے، تخت و تاج کے لیے، بادشاہت کے لیے، جاہ و رفعت کے لیے جو ترجیحات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہے۔ جانتا ہے کہ یہ میرے خدا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی پرستش میں لگا ہوا ہے، محتاج ہو گیا ہے اس دنیا کے عہدے کا، اثر رسوخ کا، دنیا کی طاقت کا، مادی دولت کا محتاج ہو چکا ہے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو۔
لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا محتاج ہو جائے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دنیا کے معاملات میں کھو جائے، یہ غیر اللہ ہے۔ یہ ہیں دنیا کے بت، اصنام دنیا، جو اللہ کے، جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ توجہ سے بات سنیے گا۔ اب غیر اللہ کی نشاندہی ہو گئی۔ خدا کون ہے پتا چل گیا، اور ہم نے کس کو خدا بنا لیا؟ ان دنیا کے بتوں کو، دنیا کی عزت کو، دنیا کے عہدے کو ہم نے تکیہ کیا اس دنیا کی دولت پر، تو یہ کثرت ہے۔ اور جو وحدت کو چھوڑ کر کثرت پہ تکیہ کرتا ہے وہ منکر ہے توحید کا، وہ منکر ہے لا الہ کا۔ جبکہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اب یہ دیکھو، یہ نکتہ توحید نے ہمیں بتایا ہے کیا؟ کہ صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل۔ اب مومن کا کام کیا ہے؟ مومن جانشین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ تلمیح ہے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور اب وہ واقعہ آپ کو ذہن میں کرنا ہوگا، ذہن میں لانا ہوگا، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جانشین کیسے ہیں۔ آپ مومن ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، تو آپ جانشین ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ مرد حق کا، مرد مومن کا جو عمل ہے وہ حضرت ابراہیم کے عمل، ان کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مرد مومن کا جو عمل ہے وہ پرتو ہونا چاہیے حضرت ابراہیم کے اس عمل کا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ اب وہ کون سا عمل تھا؟ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراش رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بتوں کی پرستش سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ ایک دن جب سب لوگ کسی میلے پر گئے ہوئے تھے، کہیں کوئی تقریبات ہو رہی تھی، سب لوگ وہاں موجود تھے اور کعبہ میں بت سجائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور خاموشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ میں چلے گئے اور سبھی بتوں کو پاش کر دیا، توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس آ گئے۔ جب سب لوگ واپس آئے، دیکھا اور کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا تمہارا کام ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ سب سے بڑا بت ہے، اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، یہ اسی کا کام نہ ہو، پوچھ لو اس سے۔ تو سب نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا ایک بت کیسے بول سکتا ہے، وہ تو عاجز ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ان عاجز بتوں کو پوچھتے ہو کہاں کی دانائی ہے؟ ایک توانا خدا کو چھوڑ کر ان عاجز بتوں کی پرستش کرتے ہو جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے خداؤں کو پوچھتے ہو جن کو تم نے خود بنایا، اس خدا کو چھوڑ کر جو تم سب کا، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے۔ ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ایک ایسے توانا خدا کو، ایسے توانا خدائے واحد و یکتا، خدائے لم یزل کو چھوڑ کر، جو تمہارا رازق ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کو عطا کرنے والا ہے، تو کیسے بتوں کو پاش کر دیا؟ اور وہ بت کدا، وہ کعبہ جس کو کافروں نے بت کدا بنایا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کعبہ بنا دیا، اسے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اب یہ جہاں بھی ایسے ہی
کثرت کے بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مرد مومن جانشین ہے حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کا منصب کیا ہے؟ ان بتوں کو پاش پاش کرنا، ما سوا اللہ سبھی تصورات کو خاشاک کی طرح جلا کر راکھ کرنا، اور خالص توحید کا علم بلند کرنا۔ عملی طور پر یہ جان لینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جھوٹے سہارے ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا کی دولت بھی جھوٹا سہارا ہے، رشتوں پیوند بھی جھوٹے سہارے ہیں، تخت و تاج بھی، یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں۔ ان سے امیدیں چھوڑ کر انسان کو ان سے نکل کر، ان سے بالا تر ہو کر اس بات کو اپنے دل میں راسخ کرنا ہے اور عملی طور پر مظاہرہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی توحید کا مفہوم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، اور مرد حق کا فرض ہے کہ اس توحید کو اپنے قلب میں راسخ کرے، کثرت کو ترک کر کے، کثرت کو رد کر کے وحدت کو پہچانے اور محتاج ہو جائے اس کا، دنیا سے بیگانہ ہو کر یگانہ ہو جائے اس ذات باری تعالیٰ میں، جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر اور یہ بات تسلیم کر لے، عملی طور پر مظاہرہ کرے کہ لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی اللہ سے بڑھ کر، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اللہ سے بڑھ کر، کسی پر ایمان نہیں لایا جا سکتا اللہ کے سوا، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ روک دے۔ اب ماسوا اللہ سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے، ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اس پر تکیہ کرنا کفر ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو لا الہ میں مثمر ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں لا الہ نے سمجھایا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ جیسے اب میں نے بتایا کہ کون سا فلسفہ ہے؟ کثرت و وحدت و کثرت، وحدت و کثرت، کثرت کو ترک کرنا ہے اور وحدت کا عقیدہ اپنے دل میں راسخ کرنا ہے۔ دنیا کے بتوں سے اجتناب کرنا ہے، دنیا کے بتوں کی محبت دل سے نکال دیجئے۔ دل ایک صنم کدا ہے لیکن دل ہی کعبہ ہے، دل صنم کدا ہے، دل ہی کعبہ ہے۔ دل اس وقت تک صنم کدا ہے جب تک اس میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی دولت کی محبت، حرص ہے، ہوس ہے، لالچ ہے۔ لیکن جب حرص، لالچ، ہوس دل سے نکل جائے، ماسوا اللہ کا تصور دل سے نکل جائے اور چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، تو سمجھ لیجئے کہ تمہارا دل کعبہ بن گیا ہے۔ جب چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر تو مان لیجئے کہ اب آپ کا دل بت کدا نہیں رہا، کعبہ بن گیا ہے۔ کیونکہ کیا فرق داغ گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے، ماسوا اللہ کے بت سجائے ہوئے ہیں، اگر ماسوا اللہ کے بتوں کی نفی نہیں ہوتی تو کبھی اسباب کا ثمر نہیں مل سکتا۔ پہلے لا الہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہنا پڑتا ہے الا اللہ، ہاں کہ اللہ کے سوا۔ پہلے نفی کرنی پڑتی ہے ما سوا اللہ سب کی، جب نفی ہو جائے پھر اسباب کا ثمر ملتا ہے، پھر دل کعبہ بن جاتا ہے، دل آئینہ خانہ بن جاتا ہے، دل صحیح معنی میں دل بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تو خودی کا استحکام ہوتا ہے، خودی مستحکم ہوتی ہے بیٹا۔ خودی کیا سکھاتی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا، سر نہیں جھکانا، غیر اللہ
ماسوا اللہ کے بتوں کو توڑ دینا ہے، پاش پاش کر دینا ہے، اس وقت تک خودی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس وقت خودی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ خودی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ بات جان لیجئے کہ خودی کا راز، خودی کا راز لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ خودی کا راز، خودی اس وقت تک غیرت، حمیت، خودی اور استحکام خودی کا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، جب تک دل اقرار نہیں کر لیتا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ پھر خودی کا استحکام ہوتا ہے جب نفی کر دی جائے اللہ کے سوا ہر کسی کی، جب ما سوا اللہ بتے دل میں موجود بتوں کو پاش پاش کر دیا جائے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر، خودی تلوار ہے، اور اس تلوار کو تیز کرنے والی جو سان ہے وہ کیا ہے؟ فضا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور شیر ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اور شیرہ بیٹا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اور پھر ہونا کیا چاہیے کہ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ تو بچوں یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ نظم خودی کا سر نہاں، یہ پوری نظم آپ نے ضرور سننی ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو نیٹ پہ آپ کو ترنم میں مل جائے گی، ضرور سنیے گا۔ تو اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ۔